اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام. کیونکہ میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے محبوب، میں اور میرے فرشتے آپ پر دن و رات درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. میں ہوں آپ کے میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے اور آخری عشرے میں موجود، اور عشرہ جہنم سے نجات کا. اللہ پاک ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ پاک اس دنیا فانی سے جو لوگ کوچ کر گئے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. سب کو اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. کچھ دنوں پہلے بہت معروف سوشل ایکٹیویٹیز جو مصروف تھیں، بلقیس سیدی کا بھی انتقال ہوا. اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. بہت معروف شخصیت ہمارے ساتھ موجود. آپ کا تعلق صحافت سے، بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ. آج ایک بار پھر آپ بزم عقیدت میں آئے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم جناب طارق عزیز صاحب، السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں ماشاءاللہ. اور معروف شخصیت، اور اسپیشلی رمضان میں آپ آتی ہیں پاکستان، اور ہمارے پروگرام میں بھی لازمی آتی ہیں. آپ کا جو تعلق ہے وہ ریسٹورنٹ سے ہے، کوکنگ سے. طاہرہ محمود ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں. اور معروف شخصیت، سوشل ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ جگہ جگہ آپ اہتمام کرتے ہیں، افطار کا، سحر کا، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ. خلق خدا فاؤنڈیشن آپ چلاتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود جناب نعیم MNA صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. آپ آئے. معروف نعت خواں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے وقت میں ہماری معروف نعت خواں نے بہت فیس بک پہ لائیو ٹرانسمیشن آپ کرتی تھی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں بھی دیکھا کرتا تھا. ہمارے دوست احباب بھی دیکھا کرتے تھے ماشاءاللہ. آج میری پروگرام میں آپ تشریف لائیں. شائستہ عادل صاحبہ، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں. میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں آپ. محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، اور رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، ہاں رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی.
ہاں میرے کاش گرتے رہے اشک ٹپ ٹپ تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیات بھی ہیں، آپ کو جانا بھی ہے، لیکن آپ سے ایک دو باتیں کروں گا پھر آپ سے اجازت لوں گا انشاءاللہ۔ مجھے بتائیں کہ نعت شریف شوق ہے آپ کا، آپ کی فیملی سے بھی کوئی پڑھتا ہے ماشاءاللہ؟ جی بالکل شوق ہے، جو میری والدہ ہیں جی جی، وہ پڑھتی تھی، ان کو دیکھ کر شوق ہوا تو الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں کرونا کے دور میں آپ نے بہت لائیو ٹرانسمیشن آپ کرتی تھی ماشاءاللہ فیس بک پہ، جی کرونا کیسی رہی کے وہ؟ وقت بھی اور ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی، لیکن مجھے آپ نے کبھی انوائٹ نہیں کیا اس میں۔ انشاءاللہ اب کروں گی۔ میں ایسا مذاق آپ سے کہا، کیسا رہا وہ ایکسپیرینس آپ مجھے کا، بھی آپ کیسا کی رہا؟ مصروفیات کا اندازہ ہے نا، اس لیے میں نے آپ کو انوائٹ کیا۔ جی جی، کیسا رہا وہ انداز، اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا ماشاءاللہ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایک ساتھ 4-5 نعت خوانوں کو لائن اپ کرتی تھیں آپ، پھر جی اس میں اور بالکل۔ بھی لوگ ہوتے تھے دی ماشاءاللہ۔ ڈور آف اسلام، جی جی ہاں، اچھا رہا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ یعنی کرونا کو آپ نے بہت انجوائے کیا، اس کا مطلب ہے؟ نہیں پتہ ہی بالکل نہیں بھی چلا نہیں، دعائیں کرونا۔ کس نے کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں۔ اچھا، آپ کی دعائیں قبول ہوئی اور کرونا ماشاءاللہ ختم ہو گیا۔ نہیں سب کی قبول ہوئی ہے، میری ماشاءاللہ۔ اکیلے کی نہیں۔ چلیں، میں آپ کا بہت ممنون مشکور، آپ آئیں بزم عقیدت میں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت۔ آپ دیکھتے ہیں شہزاد سعیدی کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجھے دین و ملت پروانہ شمع رسالت، کیا خوبصورت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لیں، کہ رستے میں ہے جاں بجاں تھانے والے، کہ رستے میں ہے جاں بجاں تھانے والے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور عشرہ جہنم سے نجات، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جناب نعیم ایم صاحب، آپ نے ماشاءاللہ خلق خدا فاؤنڈیشن آپ کی ہے ماشاءاللہ، آپ خوب خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، اور رمضان ماشاءاللہ گزر گیا، آپ تو بہت مس کرتے ہوں گے رمضان کو؟ رمضان کو سبھی مس کرتے ہیں بھائی۔ نہیں، آپ زیادہ کرتے ہوں گے نا، جس طرح آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو نماز تراویح ٹرانسمیشن، آپ ماشاءاللہ ایک اچھا کام نیک کام جی جی، ہے نعیم بھائی۔ کتنے راشن بانٹے اس دفعہ ماشاءاللہ؟ تقریباً ابھی تک ہم نے 150 راشن بانٹے ہیں۔ 150 راشن، تو یہ رمضان کے اسٹارٹ میں یا رمضان کے اندر بانٹتے ہیں؟ نہیں، رمضان کے اسٹارٹ میں۔ اچھا، جی، اسٹارٹ میں بانٹ دیا، اس کے بعد پھر کیا پہلے ایکٹیویٹیز ہوتی روزے ہے؟ سے لے کے 10ویں روزے تک ہم نے بانٹے ہیں۔ راشن بانٹتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ اس کے بعد افطاری اور سحری کا افطار اور پروگرام سحری ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی جی وہ کرواتے ہیں۔ جی، تو یہ بچوں کو شاپنگ ووپنگ نہیں کرواتے غریب بچوں کو؟ نہیں وہ بھی ہم نے ابھی یتیم خانے میں کرائی تھی نا، جمعرات والے دن۔ کروائی ماشاءاللہ؟ جمعرات والے دن ہم لوگ لے کے گئے تھے یتیم خانے میں، افطاری کروائی تھی، تو وہاں پہ ہم بچوں میں عیدی تقسیم کی تھی، اور بچوں کے کپڑے وغیرہ شاپنگ وغیرہ کرواتے ہیں چوڑیاں، اور سب ماشاءاللہ؟ بچوں کی لڑکیوں کے لیے چوڑیاں لے کے گئے تھے، اچھا۔ بچوں کے لیے گھڑیاں لے کے گئے تھے، ہوں، اور کپڑے لے کر گئے تھے بچوں کے لیے۔ اچھا، ایسے ہی کوئی آتا ہے نہیں میں آپ کے پاس چلتا پھرتا کوئی آپ کو جانتا ہو کیا؟ نہیں میں نے سب بڑی خدمت کرتے ہیں غریبوں کی، تو میں بھی جاؤں ان کے پاس اور میں کہوں کہ میرے یہ معاملات ہیں، ہاسپٹل کے معاملات ہوتے ہیں؟ ایسے بہت سے آدمی آئے ہیں میرے پاس، فون کر کے آئے ہیں میرے پاس کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری بیٹی کی شادی ہے رمضان بعد، میری بیٹی کی شادی ہے بقرعید بعد۔ ہم نے سب کے اپلیکیشن لے لی ہیں، انشاءاللہ ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کے لیے جو بھی ہو سکے گا مناسب کر دیں گے آپ کے لیے۔ اچھا، تو نعیم بھائی آپ کی پوری فاؤنڈیشن دیکھتی ہے یا صرف آپ نہیں سبھی دیکھتے ہیں نا، ہمارے نئی مہمان صاحب ہیں نا، جی وہ ہماری اپنا خلق خدا ویلفیئر کے صدر ہیں، ان کو ہم اپلیکیشن بھجواتے ہیں، وہ چیک کر کے پھر ہم کو اوکے کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ چیک جائز ہے کہ نہیں ہے، یا اس کو حق ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد سب پھر ہم کچھ اس کو دیکھنے کے بعد؟ جی جی جی، یہ اچھی بات ہے طارق بھائی۔ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے نعیم ایم صاحب لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ہم نے ایک کام اسٹارٹ کیا تھا، 10 فیملیوں کو اسٹرانگ کرنا تھا ہمیں۔
10 فیملیوں کا ہم نے بیڑا اٹھایا تھا کہ ہمیں ان کو صاحب استطاعت کرنا ہے, ہمیں ان کو اپنا کاروبار کر کے دینا ہے تاکہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اس میں نعیم امینے بھی صاحب ہمارے ساتھ تھے, طاہرہ محمود نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا, مسز چودھری اسلم وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں اس میں, اور جناب مرزا اختیار بیگ صاحب وہ بھی ہمارے اس پینل میں ساتھ تھے, جو کہ ہم نے کہا تھا بھی 10 لوگ ہیں ان کو آپ کروا دیں. کسی نے کیا مانگا, کسی نے کیا مانگا, لیکن آپ بلیو کریں, میرا اللہ شاہد ہے, گواہ ہے, رمضان سے پہلے جب ہم نے ان 10 فیملیوں کو دیکھا نا, وہ ماشاءاللہ سیٹ تھے بالکل. انہوں نے کہا ہمیں ایک راشن کا کٹا بھی نہیں چاہیے. اور پچھلے سال جن لوگوں کی ہم نے مدد کی ان لوگوں کو 2-2 3-3 کٹے ہم نے خود دیے راشن کے. ٹھیک ہے, اس سال انہوں نے کہا ہمیں راشن نہیں چاہیے. مولا شہزاد بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا, ہم ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں ایسے ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے شہزاد بھائی, جو بھی لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کرنا, آپ نے بڑی اچھی بات کری. جو پچھلے سال 10 لوگ تھے, صرف 10 لوگ, ہاں ہم نے کہا 10 لوگوں کو سیٹ اب کرو. وہ 10 لوگ ان سے فیملی, کسی کے ساتھ 5 لوگ تھے ایک فیملی کے ساتھ, کسی کے ساتھ 8 لوگ تھے. اب وہ تقریباً اس طرح سے دیکھیں 50-60 گھر کے افراد جو وہ سیٹ ہو گئے. سیٹ ہو گئے. دعائیں, ہاں کتنی اچھی دعائیں. طارق بھائی پہلے وہ مانگنے والوں میں سے تھے, جی آپ بلیو کریں, وہ راشن کے لیے فون کرتے تھے. جی اس بار میں جب ان کو جب دیکھنے گیا ہوں نا, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ہمیں دیتا ہے نا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, روز محشر آپ کو اس کا حساب دینا ہے, ہمیں اس کا حساب دینا ہے. اگر کسی نے ہمیں دے دیا کہ ٹھیک ہے شہزاد بھائی یہ لیں, آپ دے دیں جو مستحق ہے. اچھا ہم نے دیے بھی ایسے لوگوں, وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں نا, سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, جی ہاں, جو کسی دسترخوان میں نہیں جا سکتے, کسی سے مانگ نہیں سکتے وہ. بالکل ٹھیک ہے نا, آپ صحافت سے آپ کا تعلق ہے, آپ زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر, کیا معاملہ چل رہے ہیں NGOs شہزاد کے. بھائی بس بولتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگوں نے ایسا کر لیا ہے کہ لے کے جا رہے ہیں, پھر وہ دوسرے کو بیچتے ہیں, وہ دوسری جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر راشنوں کو مطلب فروخت کیا جا رہا ہے. جو اصل حقدار ہیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی ابھی. بہت ساری مطلب آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, سب چاہتے ہیں کہ مطلب دیا جائے. وہ طارق شہر میں اتنی NGOs اسٹارٹ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, ہر بندہ کام کر رہا ہے, جی ہر بندہ کام کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں غربت, فقیری, مانگنے والے آپ دیکھو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اصل اور سفید پوش آدمی نہیں آتا روڈ نہیں میں, آ رہا, نہیں آتا. بالکل ایسی بات نہیں. وہ پیشہ ور لوگ جو نا روڈ پہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, جی وہ لوگ آ گئے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جو آپ سفید پوش لوگ وہ بولتے ہیں کیسے بولیں کس کو, تو پھر ہماری مطلب ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں, اچھی سے ان کی مطلب ان کو دیکھ کے پھر وہاں پر پہنچائیں, وہاں پہنچا جو حقدار ہیں, جو ان تک حقدار پہنچے. ہیں, جو مجھ سے, آپ سے یا کسی سے بھی بولنا نہیں چاہتے, ان کو ہم مطلب دیں جو وہ حقدار زیادہ بہتر ہے. ابھی میں آپ کو کل کی بات کروں, ایک جگہ میں تھا, ادھر وہ راشن بانٹنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے راشن بانٹنے کا انتظام کرا تھا, راشن بانٹنے کا انتظام کرا تھا. اب وہ ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے بھی وہ لوگ راشن دے چکے تھے. اچھا, اب انہوں نے 100 لوگوں کا راشن کا انتظام کرا تھا. ماشاءاللہ. اچھا راشن بھی ایسا تھا کہ 6-7 لوگ اگر کسی فیملی کے ہیں تو پورا مہینہ وہ اس راشن سے, ایسا راشن تھا, ایسا نہیں کہ بس وہ نام کا تھیلا, وہ تھیلا نہیں تھا. اب وہ پچھلے کچھ دن پہلے دے چکے تھے. اب کل انہوں نے ایسی ترتیب بنائی کہ 100 لوگوں کو راشن دے دیں گے. اب کیا ہوا کہ اس نے اس کو وہاں پر جو راشن کی تقسیم تھی نا, وہی نہیں ہو پائی. اللہ اکبر, اللہ. وہ راشن کی تقسیم نہیں ہو پائی. کم از کم کوئی وہاں پر سمجھے 400-500 لوگ پہنچ گئے, اور وہ وہاں پر وہ مچی, انہوں نے راشن ہی نہیں بانٹا. دیکھیں. اچھا, اور اس میں بہت سارے لوگ وہ بتا رہے تھے کہ ایسے تھے کہ وہ پہلے لے جا چکے تھے. اچھا لوگوں نے کیا فوٹو اسٹیٹ کروا لیتے ہیں شناختی کارڈ کی. ہاں, اس طرح ایک ہی گھر میں 4 یا 6 لوگ ہیں, وہ کروا کے ایک وہ لے کے جا رہے, حقدار کو ان کا حق نہیں پہنچتا. صحیح بات ہے. طاہرہ محمود میرے ساتھ موجود, آپ نے بھی مجھے رمضان میں ایک جگہ وزٹ کروائی تھی, ہاکس پے کی طرف والی. جی جی جی. اور جب وہ میں نے دیکھی تو میں نے کہا واقعی میں وہ حقدار ہیں, جی ان تک بھی پہنچنا چاہیے. لوگ پتہ نہیں ٹھٹھے جاتے ہیں, سجاول جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. آپ کے کراچی میں ہیں, آپ دیکھیں وائٹ پوش لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, جن کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہیں.
ان کے گھروں میں تو پانی بھی نہیں ہوتا, وہ ایک دوسرے گھر لمٹ ہوتا ہے جہاں سے پانی تو سب وہاں سے بیچارے پانی بھر کے جاتے ہیں. پانی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بڑے برے حال ہیں بہت برا. ان کو آپ اگر نیسلے کی بوتل یا کوئی فلٹر کی پانی کی بوتل دیں نا, اتنی دعائیں دیتے ہیں جس کی حد بالکل نہیں ایسے ہی ہے. ہے. تو میڈم کیسا آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں؟ ماشاء اللہ. دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, ہم اس پروگرام کے حوالے سے اللہ نے اس قابل بنایا ہے. دیکھیں میڈم, ہمارا جو پروگرام ہے نا یہ لوگوں کی خدمت کے لیے بالکل ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں نا, سوشل ایکٹیویٹیز جو بھی آتے ہیں, جو بزنس مین بھی آتے ہیں, ہم ان کو بولتے ہیں لوگوں کی خدمت کریں. دیکھیں یہ آپ کا احسان نہیں ہوگا دوسروں کو دینے کا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے اور ایک وسیلہ ہی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ایک ہاتھ سے دوسرے کو اس طریقے سے دیں کہ دوسرے تیسرے ہاتھ کو خبر بھی پتہ نہ چلے. صحیح ہاں بات جی, ہے. یہ نہیں کہ آپ دے کے بھی احسان چڑھا رہے ہیں, کیا پتہ اللہ تعالیٰ اگلے سال ہم کیسے ہوں گے. انہی کی دعاؤں سے ہم چل رہے ہوتے ہیں, تو اپنی نیکیاں زندگی میں کرتے ہیں. اور یہ مہینہ ماشاءاللہ ایسے اللہ آپ کو بہت اس حوالے سے آپ یہ پروگرام رکھتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. جو پچھلے سال کے بھی آپ نے بتائی بات, وہ ابھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہوگی. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں نا, ہم زیادہ بیڑا نہیں اٹھا سکتے نا میڈم, جی بہت ایسے ہی ہم وہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں, جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جن کو واچ کر سکتے ہیں, اور انہی کی دعاؤں سے ہم چل رہے ہوتے ہیں. اللہ شاید پاک اگلے چلا بھی سال رہا ہے. ہم جیسے عمرہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں جا سکے, کیا ہوتا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو پچھلے سال میں. اب یہ کوشش کریں ہم سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں, اگر اسے کچھ ایک بول دیے نا بات, آپ اس کو پوری کر رہی ہیں, پوری کریں. صحیح بات. انشاءاللہ آپ حج بھی کریں گے انہی کی واہ واہ دعاؤں واہ, سے. یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت بات. ہمارے ساتھ معروف نعت خواں, اور ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے والد محترم پاکستان کے بہت معروف نعت خواں تھے, بلکہ ہیں عدیل سلطانی صاحب ماشاءاللہ. اور ابھی ماشاءاللہ آڈیو کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں یہ, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے نئے جتنے بھی نعت خواں آ رہے ہیں, سینئر نعت خواں, ان کی آڈیو ماشاءاللہ ہمارے عبداللہ سلطانی صاحب ریکارڈ کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ. پائے بزم عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ آپ کی سسٹر ہیں ادیبہ سلطانی, سیدہ ادیبہ سلطانی, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور رویہ سلطانی, میں آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ ایڈٹ بھی کرتی ہیں, ویڈیو ریکارڈ آپ ایڈٹ آپ کرتی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا, ہاں ہاں, تو آپ نے گھر کے اندر ہی پوری کمپنی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ. گھر کے ہی لوگ ہیں, ریکارڈسٹ بھی گھر کے ہیں, ایڈٹ والے بھی گھر کے ہی ہیں. پاپا ڈائریکٹر ہیں, میں ریکارڈسٹ ہوں یا ایڈیٹر ہیں, وہ ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ شوٹ کے اوپر کیمرہ مین بنا دیں گے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. عبداللہ میں چاہوں گا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں آپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا کلام پیش کر رہا ہوں جو کہ میری دعا بھی ہے, تو سماعت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بروز محشر ہمیں اس کا ثواب بھی ملے انشاءاللہ. پیش کر رہا ہوں. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, 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 اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, میں نے مانا کہ نکما ہوں
کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نے کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، جب سرے حشر سوانے سے پہ سورج آئے، جب سرے حشر سوانے سے پہ سورج آئے، جب سرے حشر سوانے سے پہ سورج آئے، اپنے کملے کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، اپنے کملی پہ گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور بہت ہی کمال شعر سماعت میں گا، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں ہاں 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 خاک ہوں، خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آقا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید عبداللہ شاہ سلطانی صاحب تھوڑی سی بات ہیں؟ ہاں ہاں کہیں۔ میرے اچھے دوست ہیں افضل صابری قوال، جی جی ان کی یہ کیسٹ 2012 میں آڈیو وہ روزنامہ سچل ٹائم نے ریلیز کروائی، جی تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے طارق کہ بھائی ان ہماری کا تو کلام نکلوائی جو آپ نے ہے یار۔ آج نعت خواں بھی پڑھنے لگے، تو بڑی اچھی بات ہے یار، خوشی ہوئی اچھا ماشاءاللہ، ان کا کلام ماشاءاللہ، اس کو بھی کافی اس سے وزیرائی ملی ہے، دنیا میں بڑا نام ہے ان کا نام ماشاءاللہ، اللہ اس کلام سے بہت اس کو، اچھا اور روزنامہ سچل ٹائم نے یہ ساری یہ اعزاز ان کے حصے میں آیا ہے، یہ ایک نیکی کا کام ہے نا بہت بڑا، کیسے جب جہاں جہاں حضور کی ثنا سنی جائے گی جی وہاں آپ کو ثواب ملے گا ماشاءاللہ، ہیں کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہم پہ بھی کریں نا حضرت آپ، حاضر آپ حکم کریں کسی چیز کے لیے، مذاق اچھی کر بات یہ تو دین کا کام ہے، ہاں یہ بھی ہمیں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا بالکل چاہیے ایسے طارق بھائی، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا، ہمیں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو پلیٹ فارم دینا چاہیے، کیونکہ جہاں جہاں نیکی کے کام ہو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا وہ چاہیے۔ کلام ایسا بنے ہر جگہ پہلی فرمائش وہی ہوتی ہے افضل صابری سے، اچھا ماشاءاللہ وہی سے، ماشاءاللہ وہ اچھے دوست ہیں بھائیوں کی طرح۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبداللہ سلطانی بہت خوبصورت ہدیہ نعت آپ نے پیش کی، جناب خالد محمود خالد نشوندی صاحب کا کلام لکھا ہوا تھا نا یہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو نجات بلند فرمائے، بہت خوبصورت نعتیہ کلام لکھی خالد صاحب نے ماشاءاللہ، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگی دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ طارق بھائی یہ بتائیں، ماشاءاللہ رمضان تو اب گزر رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. آخری عشر. اور آخری عشر میں ہم لوگ موجود ہیں اور اللہ پاک ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ دیکھیں صحافت سے ہیں آپ, سچل ٹائم نیوز کے آپ سی او بھی ہیں ماشاءاللہ, اور صحافت سے آپ کا ایک تعلق ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ ہماری جنریشن میں, کیا دیکھتے ہیں, لوگوں کی خدمت دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل جذبہ ہے ہماری جنریشن میں جذبہ. ماشاءاللہ. دیکھیں اب نعت خواں بیٹھے ہیں, نیو جنریشن آ رہی ہے نا, پرانے نعت خواں جو تھے ایسی خدمت کے جذبہ ہے نا سارے ینگ. جی. اور اسی طرح بچوں میں, چھوٹے یا بڑے بچوں میں تعلیم کا بھی بہت زیادہ رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو انشاءاللہ فیوچر ہمارے بچوں کا اچھا سب میرا سوال یہ ہے کہ معروف شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹیز میں, ہم اگر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, جی کسی کی مدد کرتے ہیں, جی ہم تصویریں کھنچواتے ہیں, ڈسپلے کرتے ہیں, جی. یہ ریاکاری میں اور یہ نہیں آتا, اس چیز میں نہیں آتا؟ بالکل اس بات کو میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں, اس بات کو بالکل میرے ساتھ میں نہیں بہتر سمجھتا. ہاں. اب میں جس راشن تقریب یا جس کی وہ بات کر رہا تھا, وہ جو بھی میرے بھی, میں بھی شاید اس میں شامل ہوں ان لوگوں کے ساتھ. آج اس لیے بول رہا ہوں, کل جن لوگوں کو ملنا تھا نا وہ تکلیف ہوئی مجھے بھی کہ ان کو نہیں ملا. ہاں دوسروں نے خراب کر دیا. اور اچھا آپ دیکھیں انہوں نے اس پورے رمضان میں سمجھتا ہوں بہت کافی سارا اس حوالے سے انہوں نے کیا, اور نہ کہیں فوٹو نہ کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ چیک کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہیں پہنچا دیں جہاں جہاں ہوتے تھے. پھر کل کا جو معاملہ دیکھ کر معاملات ہوئے, اچھا بڑا وہ لگی, تکلیف ہوئی بہت. اللہ اکبر. ہے نہیں میں صاحب, لیکن ہم تو بات بھی کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. پھر ہم یہ ڈسپلے کر کے کیوں ایسا کرتے ہیں, ہم ریاکاری میں, اور ہم کیوں آتے ہیں اس طرح؟ کچھ ہے آپ کی تھنکنگ ہے کچھ؟ سر دیکھیں ہم نے جو راشن بانٹے ہیں نا, وہ اس میں کوئی ہم نے تصویریں نہیں بنائی. اچھا. کوئی تصویریں نہیں بنائی کسی کی بھی, ان کے گھروں میں جا کے پہنچائے ہم نے راشن. ہم تصویریں جو ویڈیو جو بنا رہے ہیں نا, وہ ہم بنا رہے ہیں افطاری کی. افطاری جو ہم کروا رہے ہیں نا, اس کی تھوڑی ویڈیو ہم بناتے ہیں. اچھا, یعنی خلق خدا فاؤنڈیشن جو خدمات کر رہی ہیں وہ کوئی ریاکاری, کوئی تصویریں, کوئی ڈسپلے نہیں ماشاءاللہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں سر, تصویریں ہم بھی نہیں بنا رہے. نہیں بناتے آپ؟ نہیں سر. اچھا ماشاءاللہ, ایسے ہی دیتے ہیں بالکل, کسی کو پتہ نہیں چلتا. کسی کو پتہ نہ, ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہونا بھی یہی چاہیے نا. جی سر. ہاں, کیونکہ ہر آدمی کی عزت وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. بہت مجروح ہوتی ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ ہم کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے. اللہ کو راضی کرنا, یہ اللہ کو راضی نہیں ہوا نا تصویر. ہاں, ہمارے کام میں اگر کہیں بھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو ریاکاری ہو جاتی ہے, قبول ہی نہیں ہوتی. تصویر اگر آپ بناؤ تو اللہ کو راضی آپ نے نہیں کیا نا. نہیں کیا آپ تو اپنی پبلسٹی کی نا, اپنے لیے کام کر رہا. اب نیچرل اگر ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا رب خوش ہو, میری اندر کی روح سکون میں آئے, تو اس ایسے کام سے نہیں آئے گی. پھر آپ ریاکاری کریں, لوگوں کو ڈسپلے کر کے ایک لفافہ دے رہے ہیں تو 10 کی لائنیں لگی پڑی ہیں. وہ تو ریاکاری ہو گئی نا, ریاکاری ہو گئی, وہ تو دکھاوا ہو گیا کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں. میڈم کیا کہتی ہیں آپ؟ صحیح ہے, شو بازی نہیں کرنی چاہیے. وہی تو آپ بھی ایسے ہی دیتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا ماشاءاللہ. صحیح ہے بالکل. اچھا, ہمیں جو آپ دیتی ہیں اپنے زیٹ اکاؤنٹ میں, یا یعنی ہماری جو فیملیز ہوتی ہیں, یہ بھی آپ بتا رہے تو دنیا کو پتہ چلا, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. وہ میں کس کو دے رہا ہوں یہ پتہ نہیں چل رہا نا. دنیا کو پتہ ہے کہ آپ شہزاد سعیدی کو دے رہے ہیں, شہزاد سعیدی ذمہ دار ہے اس کا. یہ کہ ہمارے ثواب کا کام ہے, میں نے پہلے یہ بات کی کہ ہم دے رہے ہیں نا, لیکن میں جس کو دے رہا ہوں اس کو میں لے کر نہیں آیا کبھی بھی اسکرین پر. نہیں لے کر, پچھلے سال ایسا تھا. آپ نے دیکھا تھا فیملی آئی تھی, سے دیکھا تھا. بالکل سچ بات ہے, یہ بالکل سچ بات ہے. یہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ان کا جو پروگرام ہے شہزاد سعیدی صاحب کا, واقعی میں کسی کو نہیں پتہ چلتا. میں نے خود دیکھا, لوگ کہتے ہوں گے شاید پروگرام کے حوالے سامنے یہ چیزیں پیچھے کچھ نہیں ہے, لیکن ایسا یہ سچ بات ہے. اور لوگ کامیاب ہوئے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو ان کی دعائیں لگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آگے بھی یہ کام کرنا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا, آگے پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. بس اللہ پاک حوالے سے جو ہمیں زندگی ہے اللہ پاک ثواب کرتے رہیں, اور اللہ نے آپ کو اچھی گزر جائے. ہاں جی, کوشش کریں دوسروں کے گھر میں بھی اچھی افطاری بنے, وہی چیز بنے کہ اگلے سال پتہ نہیں ہو نہ ہو, جب ہیں تو اپنی قبر صاف کر لیں ہم بھی. اچھا, آپ دیکھیں نا ہمارے شو میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جو ہمارے پینل میں ہوتے ہیں. جی بالکل, ہم انوائٹ بھی انہیں کو کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں آپ اپنے زیڈ اکاؤنٹ سے دیں ہمیں. جی جی ٹھیک ہے, ہمیں کسی کی خدمت کرنی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, ہم بلاتے بھی ایسے لوگوں کو. آپ ہمارے پینل میں موجود ہیں, نعیم مومن صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, طارق عزیز صاحب بھی ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت بھی لوں گا میں آپ سے, اپنا نعیم مومن صاحب آپ سے, اور میں پھر سے کہوں گا
کہ آپ نے جس طرح پہلے ہمارا ایک فیملی کا بیڑا اٹھایا تھا اس دفعہ بھی آپ کو اٹھانا ہے انشاءاللہ. اور میڈم آپ نے بھی اٹھانا ہے, آپ نے تو ماشاءاللہ اٹھا لیا الحمدللہ. طارق عزیز صاحب آپ کو بھی کوئی بھی کام ہو, نیکی کا کام ہو, آپ ہمیں کہیں ہماری خدمات ہو ہم سے لیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں نیکی کا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا طارق عزیز صاحب. بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے بزم عقیدت میں. محترمہ آپ کا, جناب نعیم امین صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ ادیبہ کی ہم نعت لیں گے اور اسی سے ہم انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں نعت شریف پیش کریں حضور کی بارگاہ میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. يا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب, تیری ایک نظر کے طالب, تیری ایک سخن پر قربان صلی اللہ, تیری ایک سخن پر قربان. یہ سب تیرے دیوانے, یہ سب تیرے دیوانے, یہ سب تیرے شہدائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, یہ رنگ بہار گلشن, یہ رنگ بہار گلشن, یہ گل اور گل کا جو بن صلی اللہ, یہ گل اور گل کا جو بن, تیرے نور قدم کا دھوبن, تیرے نور قدم کا دھوبن, اس دھوبن کی روشنائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, ما اجمل کا تیری صورت, ما اجمل کا تیری صورت, ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ, ما احسن کا تیری سیرت, ما اکمل کا تیری عظمت, ما اکمل کا تیری عظمت, تیری ذات میں گم ہے خدائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ ادیبہ سلطانی اور سیدہ ربیہ سلطانی, بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کیا آپ نے ماشاءاللہ. یہ دف بجانا والد صاحب سے سیکھا آپ نے؟ بھائی صاحب سے؟ مائک میں بولیں. ہاں ہیں, اچھا. دف تو آپ کے والد صاحب بجاتے تھے. پاپا جو تھے ہمیں جو نعت سکھاتے تھے, وہ پہلے جو تبلا نہیں ہوتا ایک طریقے جیسے تشلا کہتے ہیں اس کو, گھر کے اندر اس پہ بجا بجا کے سکھایا, ادیبہ مائک پہ بولو. ہاں اس پر بجا کے سکھایا کرتے تھے. اچھا. ابھی بھی جیسے ہمارے اسٹوڈیو میں اگر کوئی کلائنٹس وغیرہ آتے ہیں تو ان کو بھی پاپا اسی طریقے سے جو ایک جو تال چلتی ہے اور ایک سر جو چلتا ہے, تاکہ بے سرا نہ ہو.
बहुत बेसुरे आते हैं, बहुत बेसुरे आते हैं। اچھا ہماری طاہرہ محمود صاحبہ بھی بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں, تو آپ بتائیں ترنم میں ہے یا نہیں ہے؟ میں چاہوں گا ایک شعر آپ پڑھیں, جی آپ ان کو چیک کیجئے گا. جی طاہرہ صاحبہ ایک شعر سنائیں آپ ناز شریف کا. ہاں ایسے ہی پڑھیں, آپ کا مائک لگا ہوا ہے. ہاں پیش کریں ناز کتنی شریف. پیاری ان کی سن کے خود کی بھول جاتی ہے. اچھا مزے کی بات آپ اسٹوڈیو میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سر میں یا تال میں نہیں بھی ہوتا ہوں, جس کا فرق ہوتا ہے ہم اس کو سر میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا ماشاء یہ بھی ایک بینیفٹ ہے. ایک شعر سنا دیں آپ نعت کا, کیونکہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ماشاءاللہ. اصل میں سیکھ جاتا ہے, شروع کرتا ہے بندہ آہستہ آہستہ ساری سیکھ چیزیں جاتا آنے ہے. لگتی دیکھیں گانا تو ایسی ہیں. آپ چیز ہے لوگ اس بھی میں پڑھ مذاق لیے اڑا ہیں سکتے ابھی ہیں. آہستہ آہستہ نعت ماشاءاللہ ایسی آپ آہستہ نے آہستہ اس میں بھی نا تھوڑا ٹائم ترقی لگے گا, ہو ہوتی جائے گا سیٹ سیٹ ہو جائیں گے وہ بھی جو آتے ہوں گے اسٹوڈیو میں آپ کو ہماری شاگردی نئے چاہیے ہوں گے. منظر کعبہ نگاہوں میں واہ واہ بسا لوں تو چلوں, سبحان اللہ. عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں, واہ واہ. چلوں, اپنے محبوب حقیقی کو منا لوں تو چلوں, اپنی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بھائی میڈم ہے سر میں ہے. بالکل بالکل بے شک, بہت پیارا پڑھا ہے ماشاءاللہ اس کو سن کے مجھے اپنی والدہ کی یاد آ گئی. ماشاءاللہ ہے یاد ہے, وہ بھی ماشاءاللہ ایسی شوق رکھتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. کبھی اسٹوڈیو لے کر آئے وہاں ریکارڈ کریں گے میڈم کو. انشاءاللہ. بہت شکریہ طارق عزیز صاحب آپ کا, آپ آئے بزم عقیدت میں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب بہت قریب عید ہوگی انشاءاللہ, آپ عید کو انجوائے کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا عمرے پہ. لازمی لازمی انشاءاللہ. طاہرہ محمود صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. جناب نعیم MLA صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے بزم عقیدت میں. اور عبداللہ سلطانی آپ کا, ادیبہ سلطانی آپ کا, ربیہ سلطانی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے ماشاءاللہ. اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت لوں گا کل تک کے لیے. کل تک زندگی نے اگر وفا کی تو اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.